یار میں قبر کو خواب میں دیکھ رہی ہوں 2-3 دن سے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. رمضان کے اندر یہ ماشاءاللہ نہ سوٹ کرتی تھی نہ کچھ چیز کرتی تھی. یہ ایک معمول تھا ان کا ہر سال کا. پہلے بھی کچھ چاہے جتنا پیسہ ملے جتنا لمبا کانٹریکٹ کو یہ نہیں سائن کرتی تھی. 2019 رمضان کے حج کے بعد نومبر میں مولانا اہل خانہ کے ساتھ عمرے پہ تشریف لائے اور میں بھی اللہ کے شان حرمین میں تھا. میری ہمت ان کو فیس کرنے کی نہیں ہو رہی ہے. 2019 داخل ہو گیا, ان کے کچھ اپنے مسائل تھے. رمضان دوبارہ آیا. اس سال رمضان میں یہ عمرے پہ نہیں تھی. میں حرم جانے لگا تو انہوں نے کہا, میسج آیا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بولیے. اب ان دنوں میں رمضان کے اندر یہ ماشاءاللہ نہ سوٹ کرتی تھی نہ کچھ چیز کرتی تھی. یہ ایک معمول تھا ان کا ہر سال کا. پہلے بھی کچھ چاہے جتنا پیسہ ملے جتنا لمبا کانٹریکٹ کو یہ نہیں سائن کرتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں قبر کو خواب میں دیکھ رہی ہوں 2-3 دن سے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن ایک اچھا دیکھا ہے کہ ایک اچھی قبر بھی دیکھی ہے, لیکن پہلے 2 دن بہت بری طریقے سے میں نے دیکھا ہے. میں نے کہ اللہ سے مانگتی رہو, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے کرے اور آپ اللہ تعالیٰ آپ سے انسانیت کی خدمت اور دین کا کام لے دنیا کے اندر. میں نے کہا آپ کے اندر اللہ نے جو میں سمجھا سکتا تھا میں نے 10-15 منٹ میں نے یہ بات کی. اب ہمارے وہ نکاح کے سلسلے کی کوئی بات نہیں, نہ انہوں نے مجھے کی نہ میں نے ان سے کی. 19 کا حج کا موقع آیا دوبارہ. تو 19 کے حج کے موقع کے اوپر عرفات کے میدان میں میرا ایک معمول ہوتا تھا کہ میرا حضرت جتنے انڈسٹری کے دوست احباب ہے یا اس طریقے سے میں انہیں اللہ کے گھر سے مکے سے یاد کر لوں, میں ایک فون کر لوں, ایک چھوٹا سا بھی کال کر لوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں دعائیں قبول ہوتی ہے, تو ہمیں وہاں جا کر عامتاً ہم فضول چیزوں میں وقت گزار رہے ہوتے تھے. ہو تو کم از کم ہم ہمارے عزیز و اقارب کو یاد کر لینا چاہیے. تو میری وہ ایک عادت ہوتی تھی. تو میں نے ایک عرفات سے ویڈیو بنائی ایسے, میں نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے عرفات کے دن, اور پھر میں احرام وغیرہ سے فارغ ہو گیا. اس کے بعد میں نے ویڈیو ان کو بھیج دی. تو انہوں نے کہا میرے لیے بہت دعا کرنا. میں نے کہا آپ کے لیے بہت دعائیں کی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے کریں گے. ان دنوں میں نے کانٹریکٹ سائن کیا اسپیشل آپس کے نام سے. ہمارے انڈیا کے اندر وہ پارلیمنٹ کے اوپر جب مسائل ہوئے تھے تو اس پہ ان لوگ کام کر رہے تھے. ایک ویب سیریز بنائی تھی جو, تو اس کی انہوں نے سوٹ کے لیے وہ جارڈن جا رہی تھی. مجھے اتنا پتا تھا کہ یہ جارڈن جا رہے. 2019 رمضان کے حج کے بعد نومبر میں مولانا اہل خانہ کے ساتھ عمرے پہ تشریف لائے اور میں بھی اللہ کے شان حرمین میں تھا. تو میں مولانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو وہاں کہتے ثنا کا بیٹی کا کیا حال ہے. میں نے کہا سر ٹھیک ہے, وہ جارڈن میں. میرے دل میں پھر امید کی کرن مجھے پھر نظر آئی, گلدستہ آئی. جی. میں نے ایسے کر کے فون نکالا, ٹک ٹک کر کے. میں نے کہا سر بات کراؤ. بولے جی بات کراؤ. میں نے نیت کی, میں نے کہ آج میں جا کے 200 ریال صدقہ کروں گا. مجھے یاد ہے وہاں بھی کنجوسی. ہاں 200 ریال ابھی تک پکا نہیں. 200 ریال حضرت ہم انڈین کے لیے بہت بڑا پیسہ ہے نا. نہیں لیکن 500 ریال کا بھی تو میں نے 200 ریال, میں نے ایسے فون نکالا تو 100 کی 2 آ گئی. میں نے کہا یہ دونوں صدقہ کر دوں گا میں. اب مولانا نے ان سے بات کی, بیٹا کیا حال ہے. انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہوں, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ کچھ آپ کو ہدیہ بھجواؤں گا, قبول کریے گا, اللہ آپ کی مدد فرمائے. کوئی بات نہیں کی انہوں نے میرے سے, نہ ان سے کوئی بات کی اس موضوع کے اوپر. میں مولانا کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کیا نا پہلے تو جا کے 200 ریال صدقہ کر دے, تو آگے اللہ مالک ہے. نومبر گزر گیا, دسمبر گزر گیا, جنوری گزر گیا, 2020 اسٹارٹ ہو گیا. فروری میں پھر میں ایک ہمارے بزرگ کے ساتھ جن سے میرا اصلاحی تعلق ہے, میں عمرے پہ تھا. تو ان کے مجھے میسج آ رہے تھے, ان کے کچھ مسائل تھے, اس پہ انہیں بات کرنی تھی. اتفاقاً میرا فون بند تھا اور میں حرم نبوی شریف میں تھا. جب میں باہر نکلا میں نے دیکھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ میسیجز کیے ہوئے تھے اور 8 10 کال تھی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آج آپ نے رپلائی نہیں دیا مجھے بھی 2 گھنٹے میں, تو آج کے بعد میں کسی مولوی پہ بھروسہ نہیں کروں گی. میں نے اس کو باہر نکلا, صلاۃ و سلام پڑھے, باہر سے ویڈیو روز رسول سے بنایا, السلام علیکم. میں نے کہا میں یہاں ہوں, اتنا بول کے پھر میں نے کہا اللہ کی بندی میں حرم میں تھا, فون بند تھا, نیٹ ورک نہیں تھا اور کوئی بات نہیں ہے. خیر وہ بات ہوگی. 2-3 دن کے بعد میری انڈیا واپسی ہوئی. بمبئی میں انہیں ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی مغرب کے بعد, 10 منٹ کے لیے. ان کے کچھ مسائل تھے, اس پہ بات کی. میں چلا گیا گجرات. سہارنپور سے ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے تھے ان دنوں میں.
تو میں نے ان بزرگ سے ایسے ہی دعا کے لیے کہہ دیا. میں نے کہا دعا کرنا, ایک رشتے کا ایسا آیا تھا 2 سال پہلے لیکن کوئی بات چلی نہیں, لیکن ابھی دوبارہ وہ بات زندہ ہونے کو لگ رہی ہے, تو آپ دعا فرما دیجئے گا. ہمارے بزرگ بہت بھولے بھالے بڑی عمر والے, ان کو فون کا بھی پتہ نہیں, فون بھی نہیں ان کے پاس. بولے اللہ مدد کرے آپ کی, بس اتنی انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا دعا کرتے رہیے گا. اتفاقاً حضرت لاک ڈاؤن لگ گیا 2-3 دن کے بعد. تو مجھے کچھ میرے دوست احباب جو ہیں انڈسٹری سے جڑے, وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں 2 کا ہی فائدہ ہوا ہے. ایک آپ کا فائدہ ہوا, ایک ہمارے امبانی صاحب بڑے بزنس مین ہیں, بولے ان کا پوتا پیدا ہوا تو جانشین بنا, ان کا فائدہ ہوا ہے, باقی سب کا نقصان ہوا ہے. تو لاک ڈاؤن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نعمت بنایا. اب لاک ڈاؤن کے اندر یہ میرے سے تھوڑی سی بات چیت زیادہ ہونے لگی. جیسے انہوں نے بتایا کہ رمضان ہونا شروع ہوا, تو میرے دل میں یہ آیا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. پہلے سوچ تھی جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ ہر آدمی کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے اور ہمارے گمان کو اچھا رکھنا چاہیے. میں نے اللہ سے بڑی اس کے بعد معافی مانگی, توبہ کی, ان سے بھی معافی مانگی کہ ہمیں بدگمانی بہت بڑا جرم ہے, بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. کب اللہ کسی سے کیا کام لے لے ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ مجھے رمضان میں کہے کہ مجھے آپ سے قرآن پڑھنا ہے, آپ جب پڑھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, فون چالو رکھ دینا, ہمارا کیا چلا جانا ہے. تو یہ پڑھے رات بھر. اور لاک ڈاؤن میں یہ تھا کہ ہم بھی گھر میں. یہ مجھے فجر کے بعد کے واقعات سناؤ, کیا اسٹوری ہے رمضان کی, کیا داستان ہے. اب میں انہیں سناؤ 9 ساڑھے 9 بجے تک, یہ سو جاوے 9 ساڑھے 9 بجے. میرے والد صاحب کا میں ایک بیٹا, میری 3 بڑی ہمسیرہ 3 بہنیں, ان کی شادی ہو گئی. تو میرے والد صاحب تبلیغی آدمی, تھوڑے سے سخت مزاج کے ہیں. وہ میرا دروازے پہ 10 ساڑھے 10 بجے آوے, بولے کم بخت مفتی ہو کے مولوی ہو کے, بولے قرآن کا مہینہ ہے سوتا رہتا ہے, نام کا مولوی. اب میں کہاں کہوں کہ ابا جی ابھی سویا ہوں. اب گھر میں بتاؤں بھی تو کیسے بتاؤں یہ. حضرت آپ یقین نہ مانیں گے کہ اثر کے وقت میری آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو جاؤں, میں باقاعدہ دعا کروں کہ اللہ یہ 2020 نہ گزرنے دینا, میرا نکاح ہو جانا چاہیے, ورنہ میں اب شادی نہیں کروں گا. میں نے کیا, میں اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں, میں بڑی قربانی, میں اللہ میں ایسے دعا کروں حضرت. تو میرا امتحان بہت بڑا تھا. انہوں نے مجھے رمضان کے آخری دنوں میں کہا کہ نہیں, اس کے بعد اس دوران اس مولانا صاحب کی فون آئی اور کہا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے. میں نے کہا 2 سال سے تو لالی پاپ دیا ہوا ہے منہ میں, نہ چوس پا رہا ہوں نہ کچھ کر پا رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بول نہیں سکا بڑوں کے سامنے. پھر دوسرے دن ہی مجھے کہتی آپ میرے سے نکاح کرو گے. میں نے کہا 2 سال سے وہ مولوی صاحب کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن ختم ہوگا تم اپنی دنیا میں چلی جاؤ گی, میں ایسے بیٹھ رہوں گا. میں نے کہا گلی ڈنڈا کا کھیل تھوڑی نا ہے کہ یار آپ لوگ مذاق ہی بنا رہے ہو. اب میری والدہ حضرت اتفاقاً عامتاً مائیں ہمارے انڈیا کے اندر آپ بیچاری سیدھی سادھی گھر کی ہوتی ہے, گاؤں دیہات کی, تو وہ شادی کی بڑی فکر کرتی ہے. تو میری والدہ میری شادی کی بڑی فکر کرے, وہ روزانہ مجھے ہر لڑکی کے بارے میں کہے بیٹا یہ اتنی اچھی ہے, یہ فلاں بزرگ کے گھر سے, یہ فلاں. میں اب کہوں کیا کہ اماں میں نے جو لالی پاپ میں رکھا ہوا مجھے کوئی اور سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. میری والدہ مجھے پوچھا کرے کہ تجھے کوئی جگہ ارادہ ہو, مجھے پوچھتی رہے تو ہم بات کرے بیٹا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا اماں اگر ابھی کہہ دوں گا اور یہ نہ آئی تو میں نے کیا, مجھے سارے ہنسیں گے, آپ بھی ہنسیں گے, تو میں اس خاموشی سے وہ کرتا رہوں. انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ نکاح کریں گے, تو میں نے انہیں پوچھا, میرے دماغ میں آیا کہ میں نے کہا آپ کی حضرت مولانا صاحب سے بات ہوئی تھی؟ بولے جی ہوئی تھی. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا پھر تو انہی کے ساتھ کی نکاح کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے یہاں میری امی کو ملنے آ سکتے ہو. اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا شدید طریقے سے, تو ہم لوگ تھوڑا بہت کام کر لیتے تھے ہاسپٹل کا, اس کا رفائی کا, لیکن پرمیشن کے بغیر تو پرمیشن نکال لیتے تھے. تو میں نے پرمیشن نکالی, پرمیشن میں تاخیر ہوئی, لیکن گاڑی کی پرمیشن نہیں نکلی, میرے جانے کی پرمیشن نکل گئی. اسٹیج چینج کرنے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی تھی. تو الحمدللہ وہاں تعلقات تھے اور میں نے ایک اپنا ریزن بھی تھا, مجھے جانا بھی تھا. 2 مہینے ہو چکے تھے گجرات میں, تو پرمیشن مجھے مل گئی لیکن کوئی گاڑی کی نہیں ملی مجھے. تو اب بمبئی کیسے پہنچوں حضرت؟ تو میں ساتھیوں سے مشورہ کر رہا ہوں کیسے جاؤں. تو کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے, کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے. آخر یہ طے ہوا کہ مجھے شام کو ہمارے یہاں سے سبزی کا ٹیمپو جاتا ہے, اس میں بیٹھنا ہے مجھے. انکلیشور سے 300 کلومیٹر. لڑکوں کو کہا, میں نے کہا گھر کی کہانی آپ سنبھالو میری. میں نے اپنا بیگ پیک کیا, شام کے وقت بیٹھا. تو مطلب آپ ان کو فلم سے ہٹا رہے اور خود میں فلمی دنیا میں جانے لگا. تو ہمارے حضرت انکلیشور سے چلتے ہیں, پھر سورت آتا ہے, نوساری, بلسار, بھلاڑ آتا ہے چیک پوسٹ, گجرات بارڈر. وہاں مجھے رکنا تھا, وہاں تک ہو جا رہا تھا.
وہاں سے سارا دن رکنا تھا اور دوسرے دن رات میں وہاں سے پھر دوسرے ٹیمپو سے چلنا تھا آگے. سبزی کا ٹیمپو تک ٹھیک تھا, پہنچ گیا وہاں, ساتھیوں نے انتظام کیا, ہائی وے پہ رکا کیا. پھر اس کے بعد حضرت ہوا یہ کہ آج سبزی کا ٹیمپو نہیں, آج یہاں سے مرغی کا ٹیمپو جا رہا ہے. اور ہمارے انڈیا میں مرغی کا ٹیمپو آپ نے دیکھا ہی ہوگا, وہ کھلے ہوتے ہیں, وہ بیچارے اس طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے 3-4 ماسک لگایا, ایسے کر کے لگا بیٹا 10 منٹ میں تو میں بھی اسی طریقے سے ہو گیا. کنڈکٹر میں نے کہا چلو ہم بھی بن جاتے ہیں. جو ساتھی نے یہ انتظام کیا تھا وہ مجھے پوچھے مولانا اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے, تھوڑے دن رک جاؤ 10 دن میں کھل جائے گا. میں نے کہا بہت ضروری ہے. بولے کیا وجہ ہے, سارا کچھ بند ہے. میں نے کہا وہ وجہ کچھ وقت کے بعد پتہ چلے گی اگر حقیقت میں بدلی تو, ورنہ اس کو راز کو ہی رہنے دینا, کیونکہ مجھے بھی تو پتہ نہیں تھا نا آگے کیا ہونا ہے. اب یہ کہہ رہے کہاں پہنچے تو میں فون بند کر دوں. میں کہا یہ کہہ رہے کون سی گاڑی میں اس کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ مرغی کے ٹیمپو میں آ رہا ہوں. میں حضرت اندھیری جوگیشوری کے حضرت مولانا بھی آخری آئے تھے نا, جہاں حضرت مولانا کو ملا وہیں میں اترا. وہاں ایک دوست کو بلا لیا تھا, وہاں کی مسجد کے قریب میں گیا, غسل کیا, کپڑے وپڑے پہنے, ان کے گھر پہنچا. یہ کہ وہ گاڑی کا ہے, میں نے کہا وہاں آگے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. یہ شادی کے بعد کہ یہ بہت ہنسے مجھے کہ یار, میں نے کہا اتنی بڑی قربانی دی ہے میں نے. اب اس کے بعد ہوا یہ لاک ڈاؤن کھلا, یہ گجرات آئے تو میری والدہ کو, وہ ماشاءاللہ والدہ کو بہت ساری بچیاں بہنیں ملنا آتی رہتی, تو والدہ نے اسے کچھ کپڑا دیا, کچھ جانماز دیا اور رنگ دی. میرے گھر میں پتہ نہیں ہے میری والدہ کو ایسا کچھ ابھی کہ ایسا کچھ چل رہا ہے. تو یہ ہنسنے لگی دیکھ کر, یہ ہنستی بہت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہنستا رکھے ہمیشہ. تو اس طرح سے بیٹھے ہوئے والدہ یہ اور میں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہوں. تو میری والدہ کہتی ہے تم دونوں بھائی بہن کا مسئلہ ہے دیکھ لو. میں نے کہا اماں میں بہو بنانے کے چکر میں 2 سال سے پاپڑ توڑ رہا ہوں اور آپ بہن بنا رہے ہو. میں اس کو باہر دروازے پہ نکلتے کہا, میں نے کہا میری امی سیدھی سادی گاؤں کی رہنے والی, ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا, اپنا جو ٹریک چل رہا ہے اس چلنے دو ابھی. لیکن اتنا ضرور تھا حضرت, میں یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے دینی بات کوئی نہیں کی, نہ میں نے کوئی چیز کا فورس کیا, نہ میں نے ان کو حجاب لینے کا کہا, نہ عبایا لینے کا کہا, نہ نقاب لینے کا کہا. ہمت ہی نہیں تھی. ہمت ہی نہیں تھی. اور یہ خود ہی لیتی چلی گئی ماشاءاللہ. اس کے بعد حضرت ہوا یوں کہ یہ مجھے کہنے لگی کہ اب میں اناؤنس کر کے توبہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, آگے لوگ کیسے لیں گے اس کو, پازیٹیو لیتے ہیں نیگیٹیو لیتے ہیں. پھر حضرت مفتی تقی صاحب سے میں نے بات کی. حضرت مفتی صاحب کو اللہ ان کی عمر دراز کرے, حضرت کا سایہ ہم پر باقی رکھے. حضرت نے پوری بات سنی. حضرت نے کہا بیٹا 2 دن کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا نکاح کو لے کر. اب وہ 2 دن میرے لیے بڑے کٹھین تھے. میں نے کہا اگر حضرت نے منع کر دیا تو پھر تو مشکل ہوگا مجھے سب کو منانا. اب وہ 2 دن میں حضرت میں نے اشراق بھی پڑھی, چاس بھی پڑھی, اوابین بھی پڑھی, اور جتنی نفلیں پڑھنی تھی, تہجد بھی. اور ان کو بھی کہا کہ بولے یہ کہ کیوں اتنا پریشان ہو. میں نے کہا آپ بھی پڑھو, بعد میں بتاؤں گا, آپ بھی اللہ سے مانگو. حضرت آپ کو جیسے آپ کا ماشاءاللہ حضرت سے تعلق ہے, تو حضرت ٹائم کے بڑے پابند ہیں. حضرت نے مجھے ایک ٹائم دیا تھا, اس ٹائم پہ آپ مجھے رابطہ کر لینا. میں نے اس ٹائم پہ فون کیا. حضرت نے مجھے بڑی دعائیں دی, وہ کہا اللہ آپ کی مدد فرمایا. پھر مجھے ہمت آ گئی کہ اب دنیا میں کچھ بھی ہو جاوے میری نکاح تو ان سے ہو ہی جائے گا. اب میرے گھر کس طرح بات کروں میں, ان کے گھر کا تو مسئلہ تھا نہیں. حضرت مولانا سے میں نے پھر عرض کیا, تو مولانا نے پھر ایک پیغام بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پیغام انس کے والدین کے نام ہے, ہمیں ایک رشتے کا خیال آیا ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے, اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائے گی, اللہ اس کے رسول بہت خوش ہوں گے, اللہ آپ حضرات کی مدد فرمائیں. میں نے میری والدہ کو سنایا. تو میرا جو حضرت خاندانی جو تعلق ہے نا, میرے نانا ہمارے یہاں کے تبلیغ کے بڑے ذمہ داروں میں تھے, قاضی عبدالوہاب صاحب. جی. تو والدہ میری بہت رہی نانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, تو والدہ کا ذہن دینی دعوتی والا بہت زیادہ تھا. میں نے والدہ کو سنایا تو والدہ کہنے لگی بیٹا بہت اچھی بات ہے, تو راضی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی, بہت اچھی بچی ہے. میں نے کہا امی راضی ہو گئے. پھر امی کہنے لگی ابا سے تو بات کر. میں نے کہا یار شیر کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. اب ابا سے بات کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے. پھر آخر میں نے ابا کو مولانا کا وائس نوٹ سنا دیا. تو میرے والد صاحب کہتے کون سا نا یہ, میں نے کہا وہ ثنا خان. تو میرے والد صاحب ایسے دیکھ رہے. میں نے کہا اللہ ہی خیر ہو. ان کی زبان سے نکل گیا کہ بیٹا وہ ہمارے گھر میں میچ ہو پائے گی, ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں. میں نے کہا والد صاحب کو میں والد صاحب کا ذہن بنا رہا ہوں. میں نے کہا ابا شادی ایک جگاڑی ہے, ایک رزق کا نام ہے, کہ لڑکے کی لڑکی کے ساتھ بنتی ہے, لڑکی کی لڑکے کے ساتھ بنتی نہیں, پتہ نہیں محبت سے لے کے چلنا پڑتا ہے, چل جاتا ہے, اللہ مالک ہے. میں نے کہا اچھی نیت کے ساتھ چلیں گے. خیر یہ راضی ہو گئے.
پھر وہ توبہ کا لیٹر پہ ہم نے کام کیا, انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے اس پہ ہمارا تعاون کیا. 9 اکتوبر کی رات میں نے یہ گجرات آ گئی, میری ہمسیرہ صورت میں رہتی ہے, ان کے گھر آ گئی, بہن کے گھر اپنی والدہ کے ساتھ. 9 اکتوبر کی رات ڈالا, انہوں نے فون بند کر دیا. 10 اکتوبر کو تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا کہ انہوں نے انڈسٹری چھوڑ دی اس طریقے سے. اب شادی کی باری آئی کہ شادی تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ حرمین میں کریں جا کے نکاح, لیکن اتفاقاً کرونا تھا, لاک ڈاؤن تھا, کھلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. پھر مشورہ یہی ہوا کہ زمان احمد لاٹ صاحب وغیرہ بزرگوں سے کہ بھائی اپنی جامع مسجد کے اندر جمعہ کے بعد نکاح کر لیں. انہوں نے اپنے سارے خاندان دوست, اس پہ ایک حضرت ایک بڑی ہنسنے والی بات سناؤں میں آپ کو. ان کے والد صاحب دبئی رہتے تھے, اب یہاں آ گئے, پہلے یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوتی تھی. تو ان کے والد صاحب آئے نا شادی سے 1 ہفتے پہلے, 20 نومبر 2020 کو میرا نکاح ہوا. تو میں بمبئی گیا تھا لینے, ایئرپورٹ سے میں نے لے کے گھر چھوڑا ان کے, میں چلا آیا, 1.5-2 گھنٹے میں واپس ہو گیا. انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ آپ کا داماد ہے, آپ کو کسی کو بتانا نہیں, کون ہے کیا ہے کچھ نہیں بتانا ہے. انہوں نے اپنے کسی دوست کو یعنی سگندھ بھی نہیں آنے دی حضرت, خوشبو بھی نہیں آنے دی. اور اب نکاح ہو چکا تھا؟ نہیں, نکاح نہیں ہوا تھا, اچھا نہیں ہونے والا تھا. تیاریاں چل رہی تھی. اور ان کے رشتہ داروں کو انہوں نے کہا کہ بنگلور میں نکاح ہے, لڑکا بنگلور کا ہے. انہوں نے سب کا رخ اس طرف موڑ دیا. جب انہوں نے سب کو ٹکٹیں بھیجی گجرات آنے کی, اس رات پتہ چلا کہ گجرات میں ہے سورت کے پاس, اور پھر وہاں لڑکے گاڑیاں لے کے لینے گئے تھے. تو جمعہ کے دن 1-2 دن پہلے عامتاً ہمارے یہاں انڈیا وغیرہ ہمارے بر صغیر میں ہی ہوتا ہے کہ لڑکا بارات لے کے جاتا ہے, یہ اپنے کچھ رشتہ دار دوستوں کے ساتھ. اس کو میں نے گجراتی بلا لیا تھا. 2 دن پہلے جب میں ان کو لینے گیا تو میں دوسری گاڑیوں میں تھا, اور یہ اپنی گاڑی میں ماشاءاللہ ڈرائیو خود اچھی کر لیتی ہے, تو کہ میں اپنے والدین کو لے کے میں اپنی گاڑی سے چلوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, آگے پیچھے گاڑیاں تھیں. اب یہ میرے سے جب بات کر رہی تھی نا, کہیں رکے, تو یہ اس طرح سے بات کر رہی تھی. تو ان کے والد صاحب ان کو پوچھتے ہیں, میں ایک جگہ چائے کے لیے رکا نوساری بلساڑ کے پاس. ان کے والد صاحب کہتے ہیں یہ لڑکا کون ہے, بہت زیادہ تمہارے سے کلوز ہو رہا ہے. انہوں نے ان کے والد صاحب کو ایسا ڈرا دیا تھا کہ والد صاحب ان کا میرا نقشہ بھی بھول گئے, چہرہ بھی. تو یہ کہتے ہیں کہ ابا یہی وہی تو لڑکا ہے. یہ آ گئی, خیر دوسرے دن نکاح ہوا, اور پھر ساری دنیا میں جس طریقے سے ہنگامہ. لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے حضرت, انہوں نے بہت ساتھ دیا اور بہت بڑی قربانی دی, کیونکہ وہ بمبئی کی دنیا ایسی چکا چوند ہے حضرت کہ بہت مشکل ہے اس سے پیچھے آنا, کیونکہ اتنی سارے آرائی سے دنیا ہے, آرائی سے زندگی ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. اب تو حضرت کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ میں بالی ووڈ میں تھا, یہ مدرسے میں تھی. اعمال میں ماشاءاللہ یہ بہت آگے ہیں, مطالعہ ہر چیز کے اندر. دعا فرمائیے.